أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، معزز سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں آج سورہ نساء کی آیت نمبر 35 یعنی آیت نمبر 35 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں مسلسل آپ حضرات کئی دنوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عورتوں سے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نافرمان عورت کے اصلاح کے 3 طریقے بتلائے تھے۔ ایک یہ تھا کہ عورت اگر نافرمانی کرتی ہے، غلط روش اور غلط طریقے پہ چل رہی ہے، تو اسے نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے، اور اگر سمجھانے کے باوجود عورت کے رویے میں، طور طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، تو دوسرا درجہ تھا کہ عورت کا بستر الگ کر دیا جائے، مکان الگ نہ ہو، صرف بستر الگ ہو۔ اگر اس سے اصلاح ہو جائے، عورت سیدھے راستے پہ آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر یہ تدبیر بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے تو تیسرا درجہ تھا کہ ہلکی مار ماری جائے، جس کی تفصیل میں نے کر دی تھی کہ کیسے مارنا ہے۔ اور یہ 3 درجے جو بتلائے گئے تھے وہ اس لیے بتلائے گئے تھے تاکہ گھر کا جھگڑا گھر ہی میں ختم ہو جائے۔ اب اگر یہ تینوں طریقے فیل ہو جاتے ہیں اور عورت کی رویے میں، اس کے چال چلن میں اصلاح نہیں ہو رہی ہے، تبدیلی نہیں محسوس کی جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایک دوسرا طریقہ اصلاح کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تم عورتوں کے تعلق سے خطرہ محسوس کرتے ہو تو پھر تم لوگ ایک آدمی
جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے لے لو، اور ایک آدمی ایسی ہی صلاحیت والا عورت کی خاندان سے لے لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے درمیان اصلاح نہیں ہو رہی ہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو مرد والوں کے طرف سے ایک منصف لے لو اور عورت کے گھر والوں کی طرف سے ایک منصف لے لو، دو آدمی کو کھڑا کرو۔ اب یہ دونوں کیا کریں گے؟ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح کرا دیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت کرے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اگر میاں بیوی کا جھگڑا آپس میں ختم نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک بہترین تدبیر بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے اور سماج کے بڑے حضرات دونوں طرف سے ایک ایک آدمی کو متعین کریں، عورت کی طرف سے بھی ایک آدمی لیا جائے اور مرد کی طرف سے بھی ایک آدمی متعین کیا جائے، اور یہ دونوں عورت اور مرد کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں، تاکہ کم سے کم خاندان کا جھگڑا خاندان میں ہی ختم ہو جائے، باہر نہ جائے، عدالتوں اور کورٹ کا چکر نہ کاٹنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم متعین کرنے کا حکم دیا ہے، جو ایک حکم مرد کے خاندان سے ہو اور ایک حکم عورت کے خاندان سے ہو، یہ دونوں میاں بیوی کے پاس بھیجے جائیں۔ اب جا کر کے وہاں یہ دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے قرآن کے اندر بس اتنا فرمایا ہے کہ دو آدمی متعین کیا جائیں، ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے۔ ان کے اختیارات کیا ہوں گے، یہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں حکم اصلاح حال اور باہمی مصالحت کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں مدد فرمائیں گے اور میاں بیوی کے درمیان اتفاق اور محبت پیدا کر دیں گے۔ یعنی اگر یہ دونوں اصلاح اور صلح کا ارادہ کریں گے، یعنی دونوں خاندان سے ایک ایک آدمی متعین کیے گئے ہیں، یہ ان دونوں کا ارادہ اگر صلح کا ہوگا تو اللہ بھی مدد فرمائیں گے، صلح ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصالحت کرانے والے دونوں حکم اگر نیک نیت ہوں اور دل سے ارادہ کریں کہ یہ لڑائی اور جھگڑا ختم ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ان کی غیبی مدد کی جائے گی اور یہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے ذریعے میاں بیوی کے دلوں میں اللہ تعالی محبت پیدا فرما دیں گے اور یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جہاں آپس میں صلح نہیں ہوتی ہے وہاں دونوں طرف کے پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان اخلاص اور صلح کی کوشش میں کمی ہوتی ہے، اسی لیے دو جماعتوں میں، دو گروپ میں صلح نہیں ہو پاتی ہے۔ اگر دونوں جماعتوں کی طرف سے آدمی متعین کیے جائیں اور وہ آدمی
بالکل فکر کریں محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ یہ جھگڑا ختم ہو، تو اللہ کی طرف سے ضرور مدد ہوگی، جھگڑا ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات اس جملے سے یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ ان دونوں حکمین، یعنی دونوں آدمی جو متعین کیے گئے ہیں مصالحت کے لیے، ان دونوں کے بھیجنے کا مقصد میاں بیوی میں صلح کرانا ہے، اس سے زیادہ کا کوئی مقصد نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ فریقین، دونوں میاں بیوی رضامند ہو کر انہی دونوں کو اپنا وکیل یا ثالث بنا دیں اور یہ کہہ دیں کہ تم دونوں مل کر کے ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہے، اور ہمارے بارے میں جو کہو گے اسے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس صورت میں ان دونوں کا فیصلہ جو بھی وہ کر دیں میاں بیوی کو ماننا ضروری ہو جائے گا، میاں بیوی کے لیے ماننا بے حد ضروری ہو جائے گا۔ اگر یہ دونوں یہ سمجھیں کہ میاں بیوی میں صلح کرا دی جائے اور یہ دونوں آپس میں محبت کے ساتھ آئندہ رہ سکتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، اور اگر یہ دونوں مل کر کے یہ فیصلہ کر دیں کہ نہیں میاں بیوی کی زندگی اجیرن ہوگی یا آپس میں کبھی محبت سے نہیں رہ سکتے ہیں، ان کی لڑائی جھگڑا ختم ہونے والی نہیں ہے، اگر وہ مناسب سمجھیں طلاق کی تو طلاق واقع ہو جائے گی، یا دونوں مل کر کے خلا وغیرہ کی کوئی صورت پیدا کر دیں تو دونوں میاں بیوی کو ماننا پڑے گا، کیونکہ دونوں نے مکمل اختیار دیا ہے۔ اور اگر مکمل اختیار نہیں دیا ہے، صرف صلح کرانے کا اختیار ہے، تو اس صورت میں ان کے لیے صرف صلح کرانا ہی ہوگا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر میاں بیوی دونوں مکمل اختیار دے دیتے ہیں کہ آپ دونوں کو حق ہے جو چاہیں فیصلہ کر دیں ہم مانیں گے، تو ایسی صورت میں وہ جو فیصلہ کریں گے، طلاق کا فیصلہ کریں گے تو طلاق ہوگی، اور اگر صلح کی فیصلہ کریں گے تو صلح ہوگی، جو فیصلہ کر دیں گے وہ مانا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ رضی وجہ کے سامنے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک مرد اور ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دونوں کے ساتھ بہت سی جماعتیں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ایک آدمی مرد کے خاندان سے اور ایک آدمی عورت کے خاندان سے مقرر کر دیا جائے۔ جب متعین کر دیے گئے دو آدمی، تو ان دونوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جانتے ہو تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور تمہیں کرنا کیا ہے، سن لو۔ اگر تم دونوں ان میاں بیوی کو ایک جگہ رکھنے اور آپس میں صلح کرنے پر متفق ہو جاؤ تو ایسا ہی کر لو، اور اگر تم یہ سمجھو کہ ان دونوں میں مصالحت نہیں ہو سکتی یا یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور تم دونوں کا اس پر اتفاق ہو جائے کہ ان میں جدائی ہی بہتر ہے، تو ایسا ہی کر لو۔ یہ سن کر عورت بولی کہ مجھے یہ منظور ہے۔ یہ دونوں لوگ اللہ کے حکم کے مطابق جو فیصلہ کر دیں گے، چاہے وہ فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہو یا میری مرضی کے خلاف ہو، مجھے منظور ہے، عورت نے کہا۔ لیکن مرد نے فوراً کہا کہ نہیں، جدائی اور طلاق کا فیصلہ تو میں کسی حال میں قبول نہیں کروں گا، البتہ میں ان کو اختیار دیتا ہوں کہ جو مالی جرمانہ مجھ پر لگانا چاہیں وہ لگا دیں، میں اس کو قبول کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں بھی ان دونوں انسانوں کو ایسی اختیار دینا چاہیے جیسا اس عورت نے دے دیا ہے۔ تو بہرحال اگر میاں بیوی دونوں اختیار دے دیتے ہیں مکمل کہ آپ دونوں جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ دونوں جج جو فیصلہ کر دیں گے وہ عورت کے حق میں، میاں بیوی کے حق میں مانا جائے گا۔ اگر صلح کا فیصلہ کر دیں، وہ مناسب سمجھے کہ بھائی ان دونوں میں صلح کرا دی جائے، ان کی زندگی صحیح چلے گی، تو پھر صلح کرا دیں، اور اگر یہ سمجھ لیں کہ نہیں ان دونوں میں صلح کرانا بیکار ہے اور صلح ہونے کے بعد بھی ان کی زندگی مناسب اور صحیح نہیں گزرے گی، ان کے لیے جدائی ہی بہتر ہے، تو وہ جدائی کرا سکتے ہیں، انہیں اس کا اختیار ہوگا۔ بہرحال قرآن کریم کی اس تعلیم سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ لوگوں کے آپسی جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کے متعلق یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے دونوں جماعتوں کی طرف سے کچھ لوگ متعین کیے جائیں جو لڑائی جھگڑوں کو حتی الامکان نمٹانے کی اور صلح میں تبدیل کرنے کی کوشش کر سکے۔ پہلے اس کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کا یہی پیغام ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب بھی لڑائی جھگڑا ہو فوراً ہم پولیس اسٹیشن کا چکر کاٹنے لگیں اور اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی عزت کو، اپنے ایمان کو ضائع کریں۔ سب سے بہترین اصول اور طریقہ اور ضابطہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر دیا ہے۔ اگر میاں بیوی میں کچھ لڑائی ہوتی ہے تو پہلے وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر کے اس لڑائی اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ گھر کی بات گھر میں ہی ختم ہو جائے، گھر کا جھگڑا گھر میں ختم ہو جائے۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان ایسی کوئی صلح کی کوشش نہیں ہو پاتی ہے یا کارگر نہیں ثابت ہوتی ہے تو پھر یہ چاہیے کہ عورت اور مرد دونوں کے خاندانوں سے ایک ایک یا دو دو، قرآن نے ایک کہا ہے لیکن ایک ضرور نہیں ہے، دو دو تین تین بھی لے سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو جن کے بات کے اندر اثر ہو، جن کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو اور جو بالکل مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ اس لڑائی جھگڑے کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہوں، ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے۔ حضرات فقہا نے اور علماء نے فرمایا ہے کہ آپس میں صلح کرانے کے لیے دو حکموں کو بھیجنے کی یہ جو تجویز ہے کہ دو آدمی بھیجے جائیں، یہ صرف میاں بیوی کے جھگڑے میں محدود نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، علماء نے بھی یہ لکھا ہے، بلکہ دوسرے جھگڑوں میں بھی ایسے ہی کام نکالنا چاہیے تاکہ عدالت کا چکر نہ کاٹنا پڑے، کیونکہ عدالت کے فیصلوں سے وقتی جھگڑا تو ختم ہو جاتا ہے، مگر دلوں میں جو رنجش ہوتی ہے، دلوں میں جو عداوت اور دشمنی کے جراثیم پلنے لگتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ عدالت اور کورٹ کے فیصلے سے وقتی طور پہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، لیکن دلوں میں جو بات بیٹھ جاتی ہے، جو میل اور جو زنگ بیٹھ جاتی ہے وہ جلدی دور نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو دور اسی صورت میں ہوتی ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے آپس میں خود سے ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کر لے اور ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لے، جب دل کی کدورت دور ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قاضیوں کے لیے یہ بیان جاری فرمایا تھا، ان کا بیان تھا: رد القضاء بین ذوی الارحام حتی یصطلحوا فإن فصل القضاء یورث الضغائن۔ کہتے ہیں رشتہ داروں کے مقدمات کو انہی میں واپس کر دو تاکہ وہ خود برادری کی امداد سے آپس میں صلح کی کوئی صورت نکال لیں، کیونکہ قاضی کا فیصلہ دلوں میں کینہ اور عداوت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کورٹ سے جو فیصلے ہوں گے ان سے دلوں میں بعض دفعہ دشمنی پیدا ہوتی ہے، کدورت پیدا ہوتی ہے۔ بہترین طریقہ جھگڑوں کے نمٹانے کا یہ ہے جس کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم مسئلوں کو حل کریں تو یقیناً مسلمانوں کے خاندان میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ آپ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آپ عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر جیت جائیں، لیکن بعض دفعہ دلوں کے اندر جو دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ دوریاں ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین نظام، اصول اور ضابطہ ہم کو دیا ہے، اور اس آیت کے اندر ایسا نظام پیش کیا ہے کہ اگر عمل کیا جائے صحیح طور سے تو پھر جنگ و جدال ختم ہو جائیں گے، مرد عورتیں سب مطمئن ہو کر اپنی گھریلو زندگی کو ایک طرح سے جنت بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپس میں صلح نہیں کریں گے تو یقیناً دونوں طرف کے جماعتوں کا نقصان ہوگا اور دونوں خاندانوں کے مال اور اسباب بھی
ضائع ہوں گے، وقت بھی ضائع ہوگا، اور بہت ساری عداوتیں اور دشمنیاں دونوں خاندان میں پیدا ہو جائیں گی۔ آخر میں قرآن کریم کے اس نظام پر، اس قانون پر ہم ایک مختصر سی نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر کا جھگڑا گھر ہی میں آہستہ آہستہ تدبیروں کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، پہلے عورت کو سمجھاؤ، دوسرے نمبر پہ اس کا بستر الگ کرو، تیسرے نمبر پہ ہلکی سی مار مارو۔ اس سے بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو اللہ نے دوسرے نمبر پہ فرمایا، یہ صورت ممکن نہ رہے تو برادری کے لوگ کو چاہیے کہ دو آدمی کو جج متعین کر دیں جو ان دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کریں، تاکہ گھر کا گھر کا جھگڑا گھر میں ختم نہیں ہوا تو کم سے کم خاندان کے اندر ہی رہ کر یہ جھگڑا ختم ہو سکے۔ تیسرے نمبر پر جب یہ بھی ممکن نہ رہے تو آخر میں معاملہ عدالت تک پہنچے، وہ دونوں کے حالات، وہ معاملات کی تحقیق کر کے عدالت فیصلہ کرے۔ یہ لاسٹ درجہ ہے، عدالت میں جانا۔ باقی میاں بیوی آپس میں ختم کر لیں، یہ بھی نہ ہو تو دونوں کے خاندان والے بیٹھ کر کے اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والے ہیں اور خبر رکھنے والے ہیں۔ اس جملے کو ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں حضرات کو جو فیصلہ کرنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں ان کو تنبیہ کر دی ہے کہ تم کوئی بے انصافی کرو گے تو تم کو بھی ایک علیم اور خبیر ذات سے سابقہ پڑھنا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تم فیصلہ کرو۔ ایسا نہیں کہ تمہارا میلان شوہر کی طرف ہو جائے، مرد کی طرف ہو جائے، اور تم مرد کی محبت میں اس کے مرضی کے مطابق فیصلہ کر دو، انصاف کو ملحوظ نہ رکھو۔ یا ایسا نہیں کہ تم عورت کی محبت میں یا عورت والوں کے خاندان کی محبت میں تم عورت کے حق میں فیصلہ کر دو حالانکہ وہ فیصلہ غلط۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ تم دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ علیم ہے اور خبیر ہے، اس کا ہمیشہ اپنے ذہن میں استحضار رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا علم اور اس کی حاضری تمہارے ذہن سے نکل جائے اور تم انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ کر بیٹھو تو تمہارے لیے بھی یہ بالکل عذاب اور وبال کا سبب بن جائے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے دونوں ججوں کو بھی نصیحت فرما دی ہے کہ فیصلہ کرتے وقت اللہ کی ذات کو ہمیشہ انسان پیش نظر رکھے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، چاہے وہ فیصلہ خود اس کے خاندان کے خلاف کیوں نہ آتا ہو۔ بہرحال انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا عزیزان گرامی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین اصول اور ضابطہ اور ایک قانون دیا ہے ہمیں اور آپ کو اور پوری دنیا کی انسانیت کو، اور چونکہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، جناتوں کے لیے ہے، تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے لوگ دنیا میں بستے ہیں سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ گھر کے جھگڑوں کو گھر میں ختم کریں یا کم سے کم خاندان کے اندر ختم کر دیں۔ یہی ہر ایک کے لیے بہتر ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اور ساری انسانیت کو قرآن کے اس پیغام اور اس قانون کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔